شان معزز منتظمین احباب، مکرم حاضرین کرام، اللہ پاک کا بے شمار دفعہ شکر عظیم ہے جس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج کی رات میں انعقاد پذیر اس عظیم الشان اور بابرکت محفل اقدس میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو، جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عطا فرمودہ توفیق سے ہے، اور رب کریم و قدیر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جن ساتھیوں نے بڑی عقیدت، محبت اور اپنے جذبوں سے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اپنی خاص رحمتیں ان دوستوں پر نازل فرمائے۔ محترم حضرات، جیسے ہی انگریزوں کے قبضے کے ساتھ مسلمانوں کا تقریباً 850 سالہ دور حکومت بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی غیر مسلم مقامی اقوام اور خود ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنے والے بدیسی لوگ، انگریز، ان لوگوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف ایسی کارروائیاں شروع کر دی اور معاملات کو اس طریقے سے چلانا شروع کیا ہر اعتبار سے کہ مسلمان قوم مجموعی طور پر ہر ایک معاملے میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگے۔ مسلمان اپنے عقائد کے اعتبار سے انتشار کا شکار کیے جانے لگے، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر مسلمانوں کے راستے روکے گئے، گویا کہ کوئی ایک بھی شعبہ زندگی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں مسلمان انتشار اور پریشانی کا شکار نہ ہوئے ہوں یا انہیں پریشان نہ کیا گیا ہو۔ ایسے حالات کے اندر ایک ایسے قائد کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے رہنما کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو مسلمانوں کو ان کے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی استحکام کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اور مختلف معاملات میں جو مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، روز بروز پستیوں کا شکار ہو رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے نقصانات بے شمار ہوا کرتے ہیں، تو وہ قائد آ کر، قوم کا مسیحا آ کر ہندوستان میں بالخصوص ایک ایسا رہنما آئے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا جو ربط ہے فکری طور پر، ذہنی طور پر، اس کو پھر وہ استحکام عطا کر دے اور بتا دے کہ اسلام ہی وہ کامل دین ہے کہ تم اس کے ساتھ اگر وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر ایک مرتبہ تمہیں حیات نو مل جائے گی، نئی زندگی مل جائے گی، زندگی کا پیغام تمہیں مل جائے گا، زندگی کے اسباب تمہیں فراہم ہو جائے گے۔ اور وہ غیر مسلم اقوام، چاہے وہ انگریز ہوں، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، جو بھی مسلمانوں کے خلاف پوری ایک جمعیت بنا کر اور پروگرامنگ کے تحت مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، ان پر بھی واضح کر دیا جائے کہ اسلام ایسی لافانی اور ابدی حقیقت ہے کہ تمام کی تمام اقوام عالم جو غیر مسلم ہیں وہ جمع ہو جائے، اسلام کو مٹا نہیں سکتی اور اسلام کی کسی ایک دلیل کا جواب نہیں دے سکتی۔ ایسا رہنما ہے جو معاشرتی طور پر، معاشی و اقتصادی طور پر، فکری و ذہنی طور پر، اعتقادی اور نظریاتی طور پر ہر ایک مقام پر آ کر مسلمانوں کے جذبوں کو، مسلمانوں کے مورال کو پھر بحال کر دے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو ہندوستان کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے بالخصوص اور تا قیام قیامت تمام کے تمام مسلمانان عالم کے لیے بالعموم جس اپنے پیارے بندے کا مسلمانوں کی قیادت، امامت اور سیادت کے لیے جس اپنے پیارے بندے کا انتخاب فرمایا ہوا تھا،
وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے، جن کو اللہ پاک جل شانہ نے ان عظیم صلاحیتوں سے نوازا کہ جنہوں نے اعتقادی اور نظریاتی معاملات میں، جنہوں نے معاشرتی اور معاشی معاملات میں دور حاضر کے جملہ امور جو بھی مسلمانوں کو کیا پوری دنیا کو پیش آ رہے تھے، اللہ پاک نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا کہ جنہوں نے ہر ایک شعبے میں اسلام کی تعلیمات کو بھی واضح کر کے دکھایا اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کو بھی واضح کر کے دکھایا، مسلمانوں میں پھر ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ محترم حضرات، اتنی عظیم ضرورت کو وہی شخصیت پورا کر سکے گی کہ جو شخصیت ذاتی طور پر خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درجہ کمال پر قائم ہوگی، جو خود کامل نہیں ہے، جو خود ناقص ہے، وہ دوسروں کو کامل کس طریقے سے کر سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ اقدس کے تعلق کے حوالے سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کے حوالے سے جو خود کمزوریوں کا شکار ہوگا یا ان بارگاہوں سے دوریوں کا شکار ہوگا، وہ لوگوں کو ان بارگاہوں کا قرب کیسے عطا کر سکتا ہے؟ جو اسلام کے محاسن کے بارے میں خود انتشار ذہنی کا شکار ہو، وہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی قوت اور اسلام کی عظمت کو باقی لوگوں کے سامنے کیسے واضح کر سکتا ہے؟ لہذا لازم یہ ہے کہ ان دیگر ترین حالات میں، کمزور ترین حالات میں جو ہستی عالم اسلام کی قیادت کے درجے اور مرتبے پر فائز ہو رہی ہے، وہ ذاتی طور پر اللہ کے فضل سے خود کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ آئیے اس حوالے سے پہلے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ذات بابرکات کے متعلق معلوم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس جس جگہ پر مسلمانوں کو ضرورت تھی یا جس سرحد پر غیر مسلم اقوام کے حملے ہو رہے تھے، امام احمد رضا نے کیا وہ عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ آج اللہ کے فضل سے امام احمد رضا کا مشن پائے تکمیل کو پہنچا ہوا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور مسلمان پھر اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنی نسبت بھی قائم کر چکے ہیں، اور اسلام کو آزاد وطن بھی میسر آ چکا ہے، اور مسلمان آزادی کی سانسیں بھی لے رہے ہیں۔ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت ان عظیم عبقری شخصیات میں سے ہیں کہ اکابرین کے مبارک طریقے کے مطابق جب ان کے گھر میں 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ان کی عمر ہوتی ہے اور پہلا سبق شروع کروایا جاتا ہے، رسم بسم اللہ ادا ہوتی ہے، والد گرامی موجود ہیں امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت، آپ کے دادا جان استاد العلماء امام المحققین علامہ علی رضا خان بریلوی علیہ رحمت پہلا سبق استاد ذی وقار آپ کو شروع کرواتے ہیں، الف با تا سے شروع ہوتا ہے، آپ استاذ کے ساتھ ساتھ حروف تہجی پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب لام پہ پہنچتے ہیں، آپ دوستوں کو بھی پتا ہے آج بھی عربی کے ابتدائی قاعدے پڑھے جائیں، حروف تہجی پڑھے جائیں، یسرن القرآن قاعدہ پڑھا جاتا ہے، لام کے بعد پھر لام الف لا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب امام احمد رضا کو 4 سال کی عمر میں 4 مہینے 4 دن 4 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ کو پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے، جب لام پر پہنچتے ہیں اور پھر استاد ذی وقار لام اور پھر الف کا تکرار کرتے اور دوبارہ پڑھاتے ہیں تو امام احمد رضا رک جاتے ہیں، یہ پہلا سبق ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیں، اور ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ استاد ذی وقار یہ جو کچھ آپ نے پڑھایا، ذہن میں سوال فوراً پیدا ہو گیا ہے کہ لام پہلے بھی پڑھایا جا چکا ہے، یہ دوبارہ کس لیے لکھا گیا ہے قاعدے کے اوپر، آپ مجھے دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ایک تو لام کے دوبارہ آنے کا سبب بیان فرمائیں، دوسرا سب سے پہلا حرف الف آ گیا تھا، الف با کے ساتھ بھی نہیں لگا، تا کے ساتھ بھی نہیں لگا، سا کے ساتھ، جیم ہا کھا کسی کے ساتھ نہیں لگا، یہ لام کے ساتھ ہی الف کو دوبارہ بھی لگایا گیا اور خاص لام کے ساتھ لگایا گیا۔ تو 2 سوال پیدا ہو گئے آج کے پہلے سبق میں کہ لام کا تکرار کیوں ہے، لام کو دوبارہ کیوں لایا گیا ہے، اور الف کا تکرار بھی کیوں ہے، اور وہ بھی کسی اور حرف کے ساتھ نہیں، صرف لام کے ساتھ ہے، اس کا سبب اور باعث کیا ہے؟
محترمات، عالم اسلام میں شاید ہی آپ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہو کہ جس نے اپنے استاذ کے سامنے پہلا سبق شروع کیا ہو اور پہلے دن ہی اپنے